الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في كلام المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم، پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ روزوں کی فرضیت کی آیت ہے. اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. آپ ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھتے تھے. روزے کا تصور زمانہ قدیم سے امتوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلی قوموں پہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح روزے تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے. دورانیہ مختلف رہا ہے، رخصتیں مختلف رہی ہیں، تو یہ فرق رہا ہے، لیکن روزہ امتوں میں ضرور موجود رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. پھر اللہ پاک نے اس روزے کا بنیادی مقصد بیان کیا ہے. لعلکم، سارے پڑھو ذرا، تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے. یہ اس روزے کا بنیادی مقصد ہے. متقی کا لفظ آپ نے سنا ہے. متقی جو تقوی اختیار کرتا ہے اسے متقی کہتے ہیں. اور متقین کا ذکر کئی شکلوں میں آیا ہے، اور متقین کو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سند دی ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے.
اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ بیٹا ادھر آ کے بیٹھو، صف میں آ جاؤ، اور کوشش کیا کریں پہلی صف میں بیٹھنے کی۔ پہلی صف کی بڑی قدر و منزلت ہے، پہلی صف کی کوشش کیا کریں۔ یہ دیکھیں نا جگہ خالی ہے نا پہلی صف میں، آگے آ جائیں، پہلی صف میں آ جائیں۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ پورے قرآن میں انسان سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، اور قرآن ہے ہی انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہمیں پیدا کر کے جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں چھوڑ نہیں دیا۔ جاؤ جا کے اپنا راستہ تلاش کرو۔ جو سب سے پہلا انسان پیدا کیا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اسی سے سارا کنبہ وجود میں آیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد۔ تمہارا باپ ایک ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی بنائی ہے۔ مرد کو بالا تر کیا ہے اور بیوی کو اس کے تحت کی ہے، قوام بنایا۔ لیکن یہ میدان عمل ہے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا۔ نظام چلانے کے لیے مرد قوام ہے، حکم اس کا چلے گا، سربراہ وہ ہے۔ لیکن جو ڈیوٹیاں زیادہ ادا کر لے گا، اچھی ادا کر لے گا، وہ آگے نکل جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول، اللہ اور آپ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا۔ ادھر مرد قوام ہے اور ادھر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اموں کا، تیری ماں۔ حضور پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ حضور پھر فرمایا اموں کا، اور چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ وہ ہے سربراہ، درجے اس کے بھی بڑے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر چوتھا درجہ کسی کا ہے تو وہ اس کا ہے۔ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ جو مرضی درجے بناتے رہو، اور جس کو چاہو کتب بنا دو، اور جس کو چاہو ابدال بنا دو، اور جس کو چاہو ولی الاثر بنا دو، اور جس کو چاہو تم شمس العلماء بنا دو۔ تم بناتے رہو جو کچھ بناتے ہو، تمہارے بنانے سے کوئی مسئلہ سیدھا ہو سکتا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول، اور اس کے بعد ماں اور باپ، اور پھر اللہ تبارک تعالی نے پہلا انسان نبی بنایا ہے، اور نبی کو مثال بنایا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس سے رہنمائی لو، تم اندھیرے میں نہیں۔ پھر نبیوں کو اپنی رہنمائی سے نوازا ہے، کہیں تختیوں کے اوپر لکھ کے دیا ہے، کہیں صحیفے ان کے اوپر نازل ہوئے ہیں، کہیں کتابیں، اللہ نے ان کو کتابیں دے دی۔ جو مسئلہ آتا رہا ہے اللہ رہنمائی دیتا رہا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا؟ بولو نا، قرآن۔ قرآن اللہ نے عطا فرمایا، اور کیسے عطا فرمایا؟
23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور پوری انسانیت کو جس رہنمائی کی ضرورت تھی وہ نازل ہوتی رہی، وہ نازل ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی روشنی میں امت کی تربیت کی، کتاب کی روشنی۔ اور حضرت نوح کو 950 سال ملے، صرف 81 82 85 مسلمان ہو گئے، کئی قومیں تباہ کر دی گئیں، 300 سال نبی کی عمر رہی، 400 سال، یہاں 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ ہے، اور قرآن کی تکمیل بھی تکمیل ہو گئی، اور امت بھی دنیا کی امام بن گئی، ہر مسئلہ حل ہو گیا، اور آپ سب سے پہلے سربراہ تھے، قرآن کا ہر حکم نافذ ہو گیا، اور 23 سال میں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ 23 سال میں یہ نقشہ مکمل ہو گیا۔ آج 99% مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسئلے کا حل نہیں ہے، زبانی جو مرضی کہتے رہے، عملاً کیا خیال ہے آپ کا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو نا ذرا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے جی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس لیے کہ اگر یہ حل ہو تو پارلیمنٹ کے اندر اس کو پڑھا جائے اور اس سے مسئلہ سمجھا جائے، اسمبلیوں کے اندر یہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی اس کو لے کے بیٹھا ہو، وزیر اعظم، صدر، میں اور آپ تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں۔ ہاں ناظرہ، کس لیے کہ الف لام میم 3 حرف اور ہمیں نیکیاں مل جائیں گی، ہمیں نیکیاں مل جائیں گی۔ کیسے ملیں گی یہ نیکیاں؟ اگر یہ ایسے ہی پڑھنے سے نیکیاں ملتی تھیں تو میرا نبی صرف چپ کر کے پڑھاتا رہتا۔ کیوں میرا نبی کو بدر کے اندر اترنا پڑا؟ کیوں احد میں اترنا پڑا؟ کیوں صلح حدیبیہ اور احزاب کے موقع آئے؟ کیوں آپ کے قتل کے منصوبے بنے؟ چپ کر کے گھر میں پڑھتے رہتے، اور جو مسلمان ہو جاتا وہ بھی چپ کر کے پڑھتا رہتا۔ تو کیا حضرت سمیہ شہید ہوتی؟ سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون۔ کوئی مسئلہ تھا نا بیچ میں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کیا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ لڑائی کس چیز پہ تھی؟ اللہ کا نبی اللہ کا طریقہ لے کے آتا ہے، اس پہ ایمان لانے کا مطلب، اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب، اب میری زندگی کا طریقہ وہ ہوگا جو میرے رب کا طریقہ ہے اور جس پر میرے نبی نے چل کے دکھایا، یہ نمونہ، یہ میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ قدم قدم پہ تصادم ہے، قدم قدم پہ، اس تصادم کی وجہ سے قدم قدم پہ لڑائی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے غلام ہے، امیہ بن خلف اس کا نام ہے، اس کے غلام ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں جب
چپ کے ایمان لے آیا تو میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، میرے آقا کو نہیں پتا تھا، لیکن کلمے کے بعد میرے اندر ایک روشنی تھی، میرے اندر ایک تبدیلی تھی۔ کبھی ہمیں بھی محسوس ہوئی ہے؟ کیا تبدیلی تھی، کیا روشنی تھی؟ وہ کہتے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی تھی جو میں کبھی اس سے پہلے دیکھتا تھا۔ اب میرا ذہن اور رخ پہ سوچتا تھا، تاکہ کہ ایک دن معمول کے مطابق امیہ کو کسی ملازم پہ غصہ آیا اور اس نے کہا مارو اسے، سزا دو، تو ہم جو 25-30 غلام تھے ایک جگہ کوڑے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ہم دوڑتے تھے، کوڑے اٹھاتے تھے، اس کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی، اور کوڑے جب لگیں تو خون نکلنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد گوشت ادھڑنا شروع ہوتا ہے۔ کہتے آج انہوں نے ایسا ہی حکم دیا، میرے آج قدم نہیں ہلے، میں کھڑا رہا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی، میں نہیں ہلا۔ میرے سارے ساتھی دوڑے، انہوں نے کوڑے پکڑے اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ امیہ زور زور سے چیخا بلال بلال، مارتے کیوں نہیں ہو، مارتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی دیر میں میرا ایک ساتھی میرے پاس سے مارتے مارتے گزرا اور مجھے کہنے لگا بلال مارو، اگر تم اس کا حکم نہیں مانو گے اس کو چھوڑ دیں گے، تمہیں ماریں گے۔ اتنی دیر سے وہ چیخا، میری اندر کی تبدیلی، کلمے کی تبدیلی مکمل ہو چکی تھی، اور میں نے کہا بھیا میں اسے نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ میرا رب اس کی اجازت نہیں دیتا، تیرا رب میں ہوں۔ وہ عرب تھے، وہ رب سمجھتے تھے، تجھے میں روٹی دیتا ہوں، خرچہ دیتا ہوں، تم میرے پاس رہتے ہو، تم میرے غلام ہو۔ اس نے کہا نہیں ہوں بھیا، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے مجھے پیدا کیا، اور میرا رب اس ظلم کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا سوچ لو کیا نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے کہا امیہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اب اس کا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ نہیں ہوں۔ کیا ہوا آگے آپ جانتے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ پتہ ہے نا بلال کے، جس کو پتہ ہے کہ پھر بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہ ذرا، جس کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ پتہ ہے نا ہمارے اندر بھی یہ کلمے کے معنی آیا۔ بلال صفہ مکتب میں گیا تھا، بلال تبلیغی مرکز میں گیا تھا، بلال اہل حدیث مرکز میں گیا تھا، بلال تو کسی مدرسے میں نہیں گیا، نہ کسی غوثیہ مسجد میں گیا ہے، نہ کسی پیر کے آستانے پہ گیا ہے، نہ اس نے کہیں چلہ کاٹا ہے، تو صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا۔ کہ آج میرے اندر اس کلمے کا شعور ہے؟ بولو نا ذرا، تھوڑا سا مجھے ساتھ دو نا۔ جو بالا تار آدمی ہمیں جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ میرے اوپر جو بھی ہے، تو میں رب کسے سمجھ رہا ہوں؟ جس کا حکم مان لو، جس کا حکم مان لو۔
عزیزوں جس سے خوف کھایا جائے، جس کا حکم مانا جائے، وہی رب ہے. کلمہ چاہے کروڑ دفعہ پڑھ لے. یہ بلال نے ثابت کیا. آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا پولیس کا سپاہی کسی اوپر والے کو کہہ سکتا ہے کہ رب پہلے ہے اور تم بعد میں ہو؟ بولو کو کہہ سکتا ہے؟ کوئی فوج کا چھوٹا سا صوبیدار کہہ سکتا ہے؟ کوئی کسی کارخانے اور فیکٹری کے اندر ملازم یہ نہیں کہہ سکتا. چلو نکلو، ہمیں ملازم چاہیے، نکلو باہر. مسلمان کہاں ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کتب علیکم الصیام، تم نے میرا کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، اب میں نے تمہیں یہ پریکٹس کروانی ہے کہ تیرے روئے روئے میں ہوں. اور میں کون ہوں؟ تو نے خالی مجھے رب کہہ دیے؟ تو نے میرا تعارف حاصل کیا؟ ویسے تو تمہیں سارے تعارف آتے ہیں، یہ جی بریگیڈیئر صاحب ہے، یہ جی میجر جنرل صاحب ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے جی، اور یہ ایس پی ہے جی، یہ ایس ایچ او ہے جی، یہ ڈی آئی جی ہے، اور یہ آئی جی ہے. اور اس کے ساتھ ہی تمہارے رویے بدلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی تمہاری سانس کی رفتار اس کے ساتھ ہی بدلتی ہے. تم میرا بھی تعارف حاصل کر لو. تم نے میرا تعارف حاصل کیا؟ کیوں بھی بتاؤ. اب سارے ہاتھ کھڑا کرو. بے شک جنہوں نے رب کا تعارف حاصل کیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اپنے دل سے پوچھ لینا، میں نے ابھی سوال کرنے آگے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، بس رب. یہ 99 نام ہے، 99 نام. یہ حی و قیوم کا معنی کیا ہے؟ یہ سمیع کا معنی کیا ہے؟ یہ علیم کا معنی کیا ہے؟ یہ بصیر کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کس نام کا میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے تعارف پیش کروں؟ رب کا تعارف. اور قرآن یہ بتاتا ہے پھر میرا نبی کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، سارے نبیوں کی طرح. ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، حضرت موسیٰ اکیلے سمندر کے کنارے کھڑے تھے. میرا نبی بھی کوہ صفا پہ اکیلا کھڑا. اور یہ نبیوں کی امتیوں کو سب سے پہلا درس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. طاقت کے اعتبار سے بھی اکیلا نہیں ہے، نگرانی کے اعتبار سے بھی وہ سمجھ لے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ، وہ اس کے اوپر کھڑا ہے، وہ اس کی مخلوق ہے. اس نے اس کو وقت دی ہے، اس نے اس کو عمر دی ہے، وہ وعدہ نبھانے والا ہے. وہ اتنا طاقتور ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اس کی مرضی کو ٹال نہیں سکتی. توحید آسان سی چیز نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، ہر لمحے تو میرے اوپر ہے. اس نوکری کے پیسوں میں میرا رزق نہیں ہے، میرا رازق تو ہے. اور اگر رزق اور نوکری تیری راہ میں حائل ہو گئی تو میں چھوڑ دوں گا. میں باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں اولاد کو بھی چھوڑ سکتا ہوں. تو اصل اٹل ہے. میں کبھی اکیلا نہیں ہوں.
تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ ایک عجیب شان ہے اس عقیدے کے اندر، ایک عجیب و غریب طاقت ہے اس عقیدے کے اندر، اور اس کے زیر اثر نگرانی آتی ہے۔ نگرانی، اس نگرانی کے اندر جو احتیاط پیدا ہوتی ہے، اس احتیاط کا نام ہے تقوی۔ میں دہاڑی کر رہا ہوں نا، تو مالک تو چلا گیا ہے، مجھے کام دے گیا ہے، مالک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے میرے عزیزو، یہ کسی انسان میں جتنا گہرا ہوتا جائے گا وہ خود بخود تبدیل ہوتا جائے گا۔ اس کو ایف آئی اے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو پولیس سے ڈراوے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ رب کے تصور کے تحت خود بخود صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے حضرت بلالی کے بارے میں ایک دن نکل گیا، مذاق مذاق میں کہا، تعال یا ابن الحبشیہ، اے حبشن کے بیٹے ذرا ادھر آ۔ ایک دم احساس ہو گیا کہ میری زبان سے کیا نکلا۔ بلال معاف کر دو، بلال معاف کر دو، حضور میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ میرے سید ہیں، تو میں تو کالی ماں کا بیٹا ہوں نا، آپ نے کوئی مجھ سے غلط بات تو کہی نہیں ہے۔ نہیں بلال، زمین پہ لیٹ گئے۔ بلال جب تک یہ اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہیں رکھو گے نا، مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے دشمنوں نے ڈنڈے کے زور سے انسانوں کو سیدھا کیا ہے، ان کے ہاں بھی انسان سیدھے ہو گئے ہیں۔ چلے جو یورپ اور امریکہ میں مذہبی اختلاف اپنی جگہ ہے، انہوں نے انسانوں کو بالکل تیر کی طرح سیدھا کیا ہے، لیکن ڈنڈے سے کیا ہے، ساتھ لالچ سے کیا ہے۔ خدا اپنی محبت اور گرفت سے کرتا ہے، اور ساتھ جنت کا لالچ دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو بہتر ہونے کا لالچ دیتا ہے۔ راستے دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن کون ایمان کے زیر اثر سیدھا ہوتا ہے اور کون یورپ جیسے ملد معاشرے کے اندر جا کے وہاں سیدھا ہوتا ہے۔ مسئلہ انسان کو سیدھا کرنا ہے۔ یورپ نے سیدھا کیا، وہ دنیاوی نفع کما رہا ہے، اور اگر مسلمان اللہ کے خوف سے سیدھا ہو جائیں تو یورپ پہ حکومت کریں گے۔ اصل یہ ہے لعلکم تتقون، دوزخ کے اندر تمہیں پریکٹس ہو جائے، زبان کنٹرول ہو جائے، نگاہ کنٹرول ہو جائے، سوچیں کنٹرول ہو جائیں، نفس کنٹرول ہو جائے۔ جو منصوبے بناتا رہتا ہے، جو منصوبے بناتا رہتا ہے، وہ منصوبے رب کے تابع ہو جائیں۔ اور دوسری آیت میں کہا کہ شہر رمضان، لوگوں اس مہینے کے شکر گزار ہو جاؤ، اس کا تعارف حاصل کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اور قرآن تمہارے اندر کیا ہے؟ وہ صفات پیدا کرے گا جو صحابہ میں پیدا ہوئی، جو نبیوں کے وارثوں میں پیدا ہوئی۔ صحابہ آئیڈیل ہے نا، بولو نا، صحابہ آئیڈیل ہے نا میرے عزیزو۔ تو یہ آئیڈیل کس نے بنایا ہے؟ یہ قرآن نے بنایا ہے۔ اور یہ آئیڈیل بنیں گے تو تمہاری زندگی سنورے گی، اور اگر اس قرآن سے دور ہو جاؤ گے اور تقوی کے الرغم شیطان بنتے چلے جاؤ گے، ایک بچی چچا کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہوگی، اور دیور کے ہاتھوں بھابھی محفوظ نہیں رہے گی، اور 3-3 سال کی تمہاری بچیوں سے ریپ ہوگا، اور نہ تمہاری مرچیں خالص، نہ تمہارا دودھ خالص، نہ تمہارا کوئی مسالہ خالص، اور نہ تمہاری عورت خالص، نہ تمہارے حکمران خالص۔ 2 نمبر لوگ تمہارے اوپر حکمرانی کریں گے تم اگر قرآن سے ہٹو گے تو۔
لیکن یہ قرآن ہدی للناس، یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے۔ بینات من الہدا، ٹاورز ہیں روشنی کے، ٹاورز کہ 313 تھے نا، میں نے کیسے مدد کی، کیسے احد میں مکمل شکست سے بچایا۔ میں نہ بیچ میں آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ غلطیاں ان کی تھیں لیکن میں نے بچایا۔ کہنے میں سے کیسے میں نے دشمنوں کے دلوں میں روپ ڈالا۔ تمہیں میرا ابراہیم قرآن میں نظر آئے گا اکیلا بمقابلہ پوری نمرودی سلطنت، اور میں نے اس کو بچایا، اور میں نے آگ کو گلزار کر دیا۔ اور تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کی خاطر جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے، جیسے میرا موسیٰ تنہا نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا نکلو، وہ نکلے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 22 کروڑ لوگ ہیں، 7 لاکھ فوج ہے، طیارے ہیں، ایٹم بم ہے، اور تم نے کشمیریوں کو درندوں کے حوالے کر دیا، اور تم پوری دنیا کے مسلمان غزہ کے بچوں کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تقویٰ ایک ایسا ایسنس ہے، ایسا جوہر ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، ایسا کریکٹر ہے جس کو صرف خدا کا حوالہ دینا کافی ہو جائے۔ یہاں سپریم کورٹ تک مقدمے چلے جاتے ہیں، 2-2 3-3 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے، اور نہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ دینا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ خود اس کے اندر رات کو اٹھتا ہے اور ٹکرے مارتا ہے، یہ میں نے ماں کو کیا کہہ دیا، یہ میں نے بیوی کو کیا کہہ دیا۔ وہ پوری دنیا کے لیے آرام بن جاتا ہے، وہ اپنی پوری بستی کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اوپر خدا ہوتا ہے اور نیچے خدا کی تخلیق، خدا کی صفتوں میں رنگی ہوئی بندوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ میرا جملہ سمجھ لو، جتنی صفتیں رحمان کی ہیں وہ تمام صفتیں مخلوق میں آ جاتی ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، بندگی کے دائرے میں۔ وہ غفار ہے، بندے بھی مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ستار ہے، اور بندے تماشا دیکھنے والے نہیں ہوتے، بندے ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہے تخلقو بے اخلاق اللہ اور بینات من الہدی۔ بڑے بڑے ٹاور تمہیں ملیں گے روشنی کے، بڑے بڑے ٹاور۔ والفرقان، کہیں دو راہ آئے گا، تمہیں قرآن بتائے گا تم نے رائٹ پہ جانا ہے یا تم نے لیفٹ پہ جانا ہے، اور تم اسے نہیں پکڑو گے نا، تم ناظرہ ہی پڑھتے رہو گے نا، تو پڑھتے رہو۔ تمہاری زندگی کے اندر تمہارے چاروں طرف بچھو ہوں گے، تمہارے چاروں طرف سانپ ہوں گے، اور ہوں گے وہ تمہارے ہی، اور ڈسیں گے بھی تمہیں، اور یہ عذاب ہے۔ پھر اس لیے میرے عزیزو، چیزوں کو گہرائی کے ساتھ اپنی فکر کے اندر لے جاؤ، گہرائی کے ساتھ، اور اس قرآن کا مطالعہ کرو، اس قرآن کا مطالعہ کرو۔ دشمن کی چال اتنی کامیاب ہو گئی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں آج لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے، لباس بھی پاک ہے، وضو بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن امام نے کیا پڑھا ہے اس کی کوئی خبر نہیں، اور میرے رب کا کیا حکم آیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں۔ اور یہ کیسا سلوک ہے جو اس حاکم اعلیٰ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ تو آج تہیہ کر لو کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی موڈ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ ورنہ سوال تو ایک ہی ہوگا، لمبے چوڑے سوال ہی نہیں ہونے کہ یہ میری کتاب تھی نا، ہاں یا اللہ، تو تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ بتاؤ مجھے، تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اب تم میرا بندہ کیسا ہے؟ تم نے زندگی گزار لی ہے،
جیسے چاہی تم نے گزار لی. وہ ایک لڑکی تھی نا، اس نے کہا میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا بڑی بری بات اس نے کہہ دی ہے. تو میں سمیت ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی کر رہے ہیں. میں میری مرضی. کون روکتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ کون روکتا ہے رب کو سمجھنے سے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں. ورنہ یہ مسجد، یہ صفا کی مکتب، نام کیسا ہے؟ یہاں وقت نہ ملے. بچیوں کی کلاس اوپر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے. یہ 8 سے 10 سال کی بچیوں کی ہے، یہ 11 سے 20 سال کی بچیوں کی ہے، یہ نوجوانوں کی کلاس ہو رہی ہے، یہ فلانے کی کلاس ہو رہی ہے. اور جتنی رغبت اس وقت موبائل کے ساتھ ہے، خدا کی قسم اس سے آدھی رغبت اگر قرآن کے ساتھ ہو جائے تو انسانوں پہ بہار آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِآيَاتِهِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بچے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے. اللہ سے اگر لینا ہے نا تو اللہ کے راستے میں کسی فقر کے خوف سے بچ کے خرچ کرو، بچ کے ہٹا دو خوف. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کبھی قرض نہیں اٹھایا. دین کے لیے، امت کے لیے قرض اٹھایا. قرض کے آپ سے تقاضے بھی ہو گئے، پتہ ہے وہ مستحق ہے. قرض اٹھاؤ دو. آپ کو تو قرض مل سکتا ہے، اس کو قرض بھی نہیں مل سکتا. اور اس طرح یہ مساجد ہیں، ان سے پوچھو آپ کی کیا ضرورت ہے حضرت؟ اللہ کے گھر کی کوئی ضرورت ایسی تو نہیں ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو. آج کل تو بجلی کے بل ہی جو ہیں وہ سہانے روح بن گئے ہیں. اچھا جی آپ کا سولر ہے، چلے ہم 3 آدمی مل کے سولر لگاتے ہیں. آپ مسجد کو روشن کرو گے، اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وسائر الصحابہ عباد الصالحین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتباہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عساكر المسلمين في الغزة والفلسطين والكشمير في كل بلاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكروا الله وذكر الله تعالى أعلى أولى فأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون